السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو بال بھارتی چھٹی جماعت کا سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق اس کے سوال جواب حل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب۔ سوال نمبر 1، مصنف نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی؟ جواب، مصنف نے بچوں کے لیے تازگی نامی کتاب لکھی۔ سوال نمبر 2، مصنف نے ادب کے کن اصناف پر کام کیا؟ جواب، مصنف نے ادب کی تحقیق، تنقید اور شاعری جیسی اصناف پر کام کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر کے والد کا نام خطاب تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر نے کن فنون میں مہارت حاصل کی؟ جواب، حضرت عمر نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر کا پیشہ کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر کا پیشہ تجارت تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت عمر کی خلافت کتنے عرصے تک قائم رہی؟ جواب، حضرت عمر کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک قائم رہی۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے؟ جواب، حضرت عمر کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام کے خطوط آتے تو خود جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کا جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے، نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کا کام کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 2، معذور شخص کے لیے حضرت عمر نے نوکر کیوں مقرر کیا؟ جواب، حضرت عمر نے جب اس معذور شخص سے گفتگو کی تو انہیں احساس ہوا کہ اسے وضو کون کراتا ہوگا، اس کا سر کون دھلاتا ہوگا اور اسے کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ تب انہوں نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور نوکر کو ہدایت دی کہ وہ اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ جواب، حضرت عمر نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے، وہ معمولی سا لباس پہنتے جس پر کئی پیوند لگے ہوتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے، مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے، وہ عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ تفصیل سے لکھیے کہ خلافت کا کام چلانے کے لیے حضرت عمر نے کیا انتظام کیا؟ جواب، حضرت عمر کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اس وسیع حکومت کا ٹھیک سے انتظام کرنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا، بیت المال، عدالت آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہر کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کرائی اور مکتب قائم کیے۔ سبق میں دیکھ کر لکھیے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں میں جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام کے خطوط آتے تو خود جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کا جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے، نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ درج ذیل جملے کس نے کس سے کہے؟ نمبر 1، ایک جنگ میں میرا ہاتھ جاتا رہا، ایک معذور شخص نے حضرت عمر سے کہا۔ نمبر 2، اسے میرے پیٹھ پر رکھ دو، حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم سے کہا۔ نمبر 3، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، ایک عورت نے حضرت عمر سے کہا۔ نمبر 4، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو، حضرت عمر نے عورت سے کہا۔ درج ذیل فقروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مہارت حاصل کرنا، محنت کر ہم کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ حد سے بڑھ جانا، لالچ میں حد سے بڑھ جانے کا انجام برا ہوتا ہے۔ آپ دیدہ ہونا، دکھی ڈراموں کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے۔ بے خبر رہنا، ہمیں اپنی غلطیوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ جانبر نہ ہونا، گولی کے حملے سے کوئی جانبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہ سوال جواب ختم ہو گئے۔ اللہ حافظ۔